وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو آپ سے بچتا ہو. بھئی ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ روٹی ہے، ایک روٹی ساتھی کو دے دیں. آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہیں، اس کو ضرورت ہے، ایک اس کو دے دیں. یہ بھی خرچ کرنے کا طریقہ تو ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ساتھی کے پاس کرایہ نہیں ہے، علاج کے لیے نہیں، اس کو دے دیں. اللہ کے نام پہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے گا. العفو، ضرورت سے زیادہ، یہ ایک طریقہ ہے. کسی شخص کو آپ پہلے دن نہیں کہہ سکتے کہ سب سے اعلیٰ خرچ کر لو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نیکی نہیں جب تک اعلیٰ ترین اور محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو. اگر یہ پہلے دن آپ کہیں تو مشکل ہو جائے گا. پہلے دن تو آپ کہیں گے، ٹریننگ ہے نا، تربیت ہو رہی ہے کہ جو تمہیں نہیں چاہیے وہ خرچ کرو. اللہ دیکھو کتنا زبردست نظام تھا. مغلیہ سلطنت جب ختم ہو گئی تو صرف کوئٹہ ٹھٹہ شہر میں 400 مدرسے تھے، اور اس میں 200 مدرسے میں دور حدیث ہوتا تھا. دہلی کے اندر 700 دارالعلوم تھے، سب ٹپ ہو گیا، ختم. حکومتیں جب اسلامی ختم ہو جاتی ہے تو اسلام کے جتنے مراکز ہیں سب متاثر ہو گئے. افغانستان کی مسجدیں، مدرسے سب لوہا کنارہ. تو مسلمانوں نے انتظام کیا کہ اب مدرسے تو ہے رہے نہیں، نہ انگریز چھوڑتا ہے. اب یہ ہمارے علماء دین پڑھائیں گے تو کیسے پڑھائیں گے؟ تو مسجدوں میں طلباء آتے تھے، ہر عالم کے پاس 10 20 15. بھئی یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو نمازیوں نے کہا کہ ایک طالب علم کا کھانا میرے گھر سے آئے گا. دوسرے نے کہا 2 طلبہ کا کھانا میرے گھر سے آئے گا. اس طرح نمازیوں نے 15 20 طلبہ، پورے محلے 30 50 گھروں کو. کیا مشکل ہے؟ نہ مسجد میں باورچی خانے کی ضرورت، نہ باورچی رکھنے کی، نہ کچھ خریدنے کی. گھر روٹی پکتی ہے، اور ایک طالب علم کے لیے زیادہ پکے گی، 2 روٹی زیادہ پکے گی، وہ طالب علم کے لیے آئے گی. جب کچھ دن گزر گئے تو لوگوں نے استاد کو کہا، مولانا صاحب کو، کہ حضرت ہم تو زمین پہ چلے جائیں، روز تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، صرف گھر والی ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے. طالب علموں میں سے 12 بجے سبق ختم کر کے اگر ایک آ جائے اور وہی چلے جائے. تو 2-3 آدمی نے کہا کہ جب طالب علم آ ہی رہے ہیں تو ہم سب کے گھر چلے آئے. امداد باہمی کا اتنا زبردست طریقہ ان ملکوں میں، خاص کر صوبہ سرحد اور افغانستان میں رہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. افغانستان میں تو شاید زیرہ ہوئی، زیرہ. ہماری پشت میں اس کو وظیفہ کہتے. اور یہ اتنا زبردست انتظام تھا. سوات کے جو والی تھے، والی صاحب، اس زمانے میں اتنے زیادہ نخرے پخرے نہیں تھے. وہ لوگوں میں آ کے بیٹھتے تھے، بس زمینیں ساری اس کی تھی، لوگ اس کا تابع تھے. مالدار آدمی تھا وہ ایک آدمی. مولانا محمد ابراہیم صاحب ان کی مسجد میں پڑھاتے تھے، جن کا فتاوی وجودیہ ہے. تو والی صاحب کے گھر سے نوکر روٹی سالن لے آتا تھا. والی صاحب نے ایک آدمی تھے، ہر وقت مسجد میں طلباء اور حضرت کے پاس بیٹھتے تھے. تو والی صاحب ان کے ساتھ، اس نے سالن کا برتن پکڑ لیا تو والی صاحب نے کہا روٹیاں مجھے دو. سامنے ان کا گھر ہے، وہاں سے مسجد آ رہا ہے. یعنی وقت کا بادشاہ طالب علموں کا کھانا لے کے آ رہا ہے. طالب علم تو آزاد لوگ ہیں، ان کے سامنے تو کوئی اچھا بن ہی نہیں سکتا. دنیا میں اگر احترام کسی کا کرتے تو استاذ کا کرتے ہیں، بس یہ وراثت میں ہے، اور کسی کو مانتے نہیں. اب بارش ہو رہی ہے، بہت شدید سخت بارش، اندھیرا چھایا ہوا ہے. اب یہ ٹائم بھی برداشت نہیں کرتے کھانے کا جو وقت ہو گیا نا، طالب علموں کو پھر جلدی کھانا کھانا ہے.
اب مسجد میں وہ جو چھوٹا کمرہ طلباء کے لیے بنا ہے اس میں ایک طالب دوسرے سے کہتا ہے یار زمگا غوئے نندرانو چمگا راشن راڑی والی سے غوئے وہ ہمارا بیل والی صاحب جو راشن لے کے آتا ہے آج نہیں لایا, بیل نے دیر کر دی. والی صاحب قریب تک آ گئے تھے, کانوں سے سن لی, او ہو ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ ہمیں بیل کہتے ہیں, ان کی ایسی چیز. صبر کرو آئندہ یہ مجھ سے ایک نوالا نہیں کھاتا. کھانا وانا رکھ کے جب سر پکڑ کے بیٹھ گئے, بڑے غمگین و خفا ہوئے, دل میں سوچ رہے کہ جب میں نہیں آؤں گا بیٹھوں گا ہی نہیں, کچھ بھیجوں گا ہی نہیں, یہ خود ختم ہو جائے, چلے جائے. انتہائی خفگان اور پریشانی میں رات کو جب والی صاحب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی اور سب لوگ پریشان ہیں. جہنم پر پولیس رات کا پل باندھا گیا, جو بھی وہاں سے گزرتا ہے نیچے گرتا ہے. والی صاحب بھی ایک طرف کھڑے ہیں, رو رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ان طلباء کا ایک ریل آ گیا, پوری جماعت اکٹھ گیا. جب وہ پولیس رات پہ پہنچے تو پولیس رات کا پل یک دم یوں 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 بڑا ہونے لگا اور ایک پل بن گیا بڑا. طلباء سب چڑھ گئے. جب چڑھ گئے درمیان میں ایک نے کہا وہ ہمارا بیل رہ گیا ہوئے, اور لوگوں میں جو والی صاحب کھڑے ہیں یہ ہمارا بیل ہے. تو ایک طالب علم پیچھے بھاگا, والی صاحب کو بالی صاحب پکڑا کہ چلے نا حضرت, یہ سامنے حضرت کہتے ہیں کمرے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ان کا ایمان یہ ہے. تو کہا کہ چلے نا حضرت. والی صاحب کو پار لگایا. جب والی صاحب ادھر اتر گئے, آنکھ کھل گئی, سواد کے بستر پہ پڑا ہوا. فجر کی نماز میں آئے, حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو سارا قصہ سنایا. تو دیکھو خرچ کرنے کا, اللہ کے دین کی مدد کرنے کے انعامات دیکھو کیسے مل رہے ہیں. اسی کا بدلہ اللہ نے دے دیا کہ یہ جو تمہیں گالی پڑی ہے انشاءاللہ اس کا بھی بہترین صلہ ملنے والا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو حضرت عمر حسن کو اٹھاتے تھے. کسی دن حسین کو نہیں اٹھایا تو حسین نے اندر سے آواز دی کہ او میرے نانا جان کے اونٹ. حضرت عمر سب کام کرتے تھے, جو کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا حضرت عمر اٹھا کے لاتے تھے, جیسے اونٹ اٹھاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلٹ گئے اور انہیں اٹھایا اور چوما اور ان کو کہا لو قلت هذا يوم القیامہ لافوز عند اللہ. اگر یہی بات تم نے قیامت میں مجھے کہہ دی کہ اے میرے نانا جان کے اونٹ, تو بس اسی بات سے نجات ہو جائے گی, کیونکہ رسول اللہ کے اونٹوں کو اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا.